فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، ابن خزیمہ رحمہ اللہ، یہ اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ کسی نے اس حدیث کو اجمالاً ذکر کیا ہے، کسی نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے۔ روایت تقریباً ان کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ سن 10 ہجری میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ اس سال میں انشاءاللہ حج پر جاؤں گا۔ تو مسلمانوں میں یہ خبر بہت خوشی کی پھیل گئی۔ مکہ، مدینہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی تیزی سے کہ اس سال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج ہوں گے اور عرفات کا خطبہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش، وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، ہر ایک کی تمنا یہ ہوئی کہ اللہ تعالی ہمیں اس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہیں مدینہ کی ایک خاتون ہیں سیدہ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اس بات کی تمنا کی اور نہایت ادب و احترام سے اپنے خاوند کو عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج تک میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دوستانہ ماحول میں خاتون اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہیں، ان کو حق دیا ہے اسلام نے، اپنے حقوق کا تقاضا کر سکتی ہیں۔ تو سیدہ ام سنان نے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ اس سال پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کروا دیں۔ تو ان کے خاوند کہتے ہیں، آپ کی خواہش تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی زبردست آپ نے خواہش کی ہے، لیکن آپ کی اس خواہش کو پورا کرنا میری طاقت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے مزید کہ جس کے اوپر میں آپ کو حج ادا کروا سکوں، اس سفر پر لے جاؤں۔ ایک ہی سواری ہے، ایک ہی اونٹ ہے جس کے اوپر میں اور آپ کا بیٹا اس کے اوپر سفر کریں گے۔ سفر بہت لمبا ہے، مشکل ہوگی، آپ پھر اللہ تعالیٰ کو موقع دے دیں گے۔ تو اس خاتون نے آگے کہا کہ آپ مجھے کیا اپنے فلاں اونٹ کے اوپر، جو فلاں اونٹ کھڑا ہے اس کے اوپر مجھے آپ حج کروا دیجئے، احجی کا علی جملی کا فلان، تو میں اس کے اوپر سفر کر لوں گی۔ آپ کے پاس ایک اور اونٹ بھی تو باندھا ہوا ہے گھر پر، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس صحابی نے، ان کے خاوند نے کہا کہ مجھے یقیناً اس بات کا علم ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اس سواری کو جو روکا ہوا ہے، ذاک حبیث فی سبیل اللہ تعالی، اس سواری کو میں نے خالصتاً اللہ کے راستے کے لیے، سبیل اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس کے حوالے سے یہ نیت کر رکھی ہے کہ یہ صرف اور صرف سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے ہے، میدانوں کے لیے ہے۔ میں اس کو اس سفر کے لیے، اپنی سواری کے لیے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات خاوند نے ذکر کی تو خاتون نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، حج پر جو ہم جا رہے ہیں یہ بھی سبیل اللہ ہے۔ خاوند نے کہا نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے سفر کر رہے ہیں، تو فریضہ حج ادا کرنا ہے، تو یہ سبیل اللہ میں نہیں آئے گا۔ اب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس مسئلے پر۔ خاتون نے کہا کہ ایسا کریں کہ کیوں نہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیں۔ خاوند نے کہا بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، تو میں جاتا ہوں محمد رسول اللہ سے یہ سوال پوچھتا ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے، دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے، تو پھر خاتون نے ایک اور سوال بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی پھر کیا آنا، مزید یہ سوال بھی کر لینا۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ، پورا ماجرا سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سوال سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ آپ کی بیوی کا جو موقف ہے، یا آپ کی بیوی نے جو بات کہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے راستے میں سفر کرنا یہ بھی سبیل اللہ ہی ہے۔ حج پر جو آپ جائیں گے یہ یقیناً آپ کی سواری سبیل اللہ میں استعمال ہوگی، یہ آپ کی نیت کے یا آپ کے پروگرام کے خلاف معاملہ نہیں ہے۔
جس نظر سے جس پروگرام کے تحت آپ نے اس سواری کو پالا پوسا ہے تو تیار کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ سبیل اللہ میں ہی ہے، آپ اپنی گھر والی کو لے جائیے، انشاءاللہ اس سواری پر لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے جب نکلنے لگا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے ایک اور سوال بھی کیا تھا، اس سوال کا جواب بھی آپ مجھے دے دیجئے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھنا کیا کوئی ایسا عمل ہے اسلام کے اندر کہ جس عمل کو کر کے ہمیں اللہ اجر و ثواب اتنا دے دیں کہ جیسا کہ ہم نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہمیں اجر مل جائے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سنان اس عظیم خاتون صحابیہ کے سوال سے اتنے خوش ہوئے کہ سوال کا جواب بعد میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر پہلے واضح ہوئی اور آپ نے کہا کہ اقرا، کہ اے میرے صحابی اپنی بیوی کو میرا سلام جا کر دے دینا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گھر والی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین سید الانبیاء کا سلام اس اپنی زوجہ کو جا کر دے دینا۔ اتنا عظیم الشان آپ کی گھر والی نے ایک سوال کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی دل کی آواز، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی دلوں کی مراد پوری کر دی ہے آپ کی بیوی کے سوال نے۔ بہت عظیم سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر، ام سنان کی زبانی میری پوری امت کی دل کی آواز اور ترجمانی اللہ نے کروا دی ہے ام سنان کے سوال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایسا ایک عمل موجود ہے کہ جس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب، میری امت کے ہر شخص کو ثواب اتنا دے دیں گے کہ جیسا کہ میرے ساتھ اس شخص نے، اس مرد اور اس عورت نے میرے ساتھ حج کیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہا تعدل حجۃ معیہ یعنی عمرۃ فی رمضان، فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ ادا کر لے گا گویا کہ اس شخص نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں بھی عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شرط یہ ہے کہ اخلاص اور نیت کی درستگی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ کروڑہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ جس عظیم صحابیہ کے سوال پر اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ حل ہوا اور اللہ کی رحمت ہمارا مقدر بنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔